اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات پڑھیں پر محمد. حضرات سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول میں اسوہ حسنہ کو قرار دیا. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے عمل کو، پیغمبر اسلام کی عملی حیات طیبہ کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ پر نظر ڈالے بغیر، پیغمبر کی سیرت کا سہارا لیے بغیر کوئی شخص اپنی دینی زندگی گزار نہیں سکتا. انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو بھی سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت رسول پر نظر کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک کوئی پیغمبر کی حیات پر، پیغمبر کی زندگی پر نظر نہ کرے گا، اس وقت تک کسی آیت کے بارے میں، کسی سورہ کے بارے میں وہ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اللہ نے اس سورہ میں کس بات کا حکم دیا ہے اور اس سورہ میں یا اس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا تعلق ہے تو ہم اور آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ 63 سال ہے. یعنی 63 سال 63 ایئرس پیغمبر اسلام بظاہر دنیا میں موجود رہے. عام طور پر جب لوگ بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال پیغمبر خاموش رہے. یعنی 40 سال کی جو حیات ہے وہ خاموشی والی حیات ہے اور 23 سال پیغمبر کی تبلیغی زندگی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خیال غلط ہے کہ پیغمبر کی تبلیغی زندگی 23 سال ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کی مکمل حیات تبلیغ سے الگ نہیں ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی جو 63 سال کی زندگی ہے اس میں کسی ایک سال کو یا کسی ایک مہینے کو یا کسی ایک دن کو، میں سمجھتا ہوں کسی ایک لمحے کو بھی آپ تبلیغ کے فریضے سے علیحدہ کر کے تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ غور کریں تو پیغمبر نے 23 سال گفتار کے ذریعے تبلیغ کی اور 40 سال کردار کے ذریعے تبلیغ. ایک صلوات پر ہمارے محمد و آلہ. یہ 40 سال وہ ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کی. بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا ہے، لیکن بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیں عزیزوں، دنیا میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی دنیا میں آیا، کسی ایسے گھر میں آیا کہ جہاں دینی ماحول تھا، یا کسی ایسے گھر میں آیا کہ جہاں کوئی دینی ماحول نہیں تھا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں مثلاً شعر و سخن کا ماحول تھا، ان کے باپ بھی شاعر تھے، ان کے دادا بھی شاعر تھے،
ان کے چچا بھی شاعر تھے اور ان کے گھر میں شعری ماحول تھا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی ان صفات کا مالک نہیں تھا، لیکن جب وہ مثلاً 20 سال کے ہو گئے یا 25 سال کے ہو گئے تو ان کو اپنی موزونیت کا احساس ہوا اور انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خاندانی عالم ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خاندانی عالم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیا، دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کے بعد وہ اچھے خطیب نکلے، اچھے ذاکر نکلے، ان کا شمار علماء میں ہونے لگا. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سوائے محمد و آل محمد کے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے تو علم اپنے ساتھ لے کے آئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ علم لے کے آئے. ہر آدمی دنیا میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پڑھ لکھ کے کسی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. مثلا انہوں نے 25 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا، 20 سال کی عمر میں انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کی، ذاکری کرنا شروع کی. تو اب شروع میں تو بہرحال ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی کوئی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی. اب دھیرے دھیرے وہ محفلوں میں پڑھنے لگے یا مجالس پڑھنے لگے، کسی منزل پہ فائز ہو گئے، اب شہرت ہونے لگی. ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں ان کا ڈنکا بجنے لگا مثلا، اور ان کی خطابت مشہور ہو گئی یا ان کی شاعری مشہور ہو گئی. تو عزیزوں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اکثر آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ بھائی ہم ان کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہے ہیں. کہ بھائی آپ تو شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، جب یہ 25-30 سال کے ہوئے تب انہوں نے شعر کہنا شروع کیے، لیکن ہم تو انہیں بچپن سے جانتے ہیں، جب یہ شاعر نہیں تھے، جب یہ ذاکر نہیں تھے، جب یہ خطیب نہیں تھے، جب یہ عالم نہیں تھے، ہم ان کو تب سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ یہاں جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور وہاں جانتے تھے. اور اس میں کبھی کبھی غلو آمیز گفتگو بھی ہوتی ہے، فقط قربت دکھانے کے لیے یا کسی کی ترقی سے حسد کے باعث. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل، ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال لوگ گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی سچائی بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھئی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہاں جاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ان چیزوں میں یہ ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب پیغمبر اسلام 40 سال کے ہو گئے تو 40 سال کے ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی. 40 سال کے ہونے سے پہلے پیغمبر نے کسی عام آدمی سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں یا میں اللہ کا رسول ہوں یا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے یا میرے پاس جبرائیل آتے ہیں. یعنی 40 سال تک پیغمبر اسلام نے نہ اپنی نبوت کا اظہار کیا نہ اپنی رسالت کا اظہار کیا. 40 سال کے ہونے کے بعد پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی تبلیغ کا لوگوں کہنے کے مطابق آغاز کیا. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اس 23 سال کی زندگی میں کوئی ایک آدمی ایسا سامنے نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ بھئی ہم تو انہیں بچپن سے جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. آپ غور کیجئے تو بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. یعنی اگر آپ محسوس کر سکیں اور داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اعلان نبوت کے بعد صحابیت کے شرف کا دعویٰ کرنے والے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے کوئی صحابی بننے کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بھئی کوئی تو ایسا آتا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی ہم تو پہلے سے ان کے صحابی ہیں یا پہلے سے ہم محمد کے دوست ہیں، ہم پہلے سے ان کے ساتھ رہے ہیں. بہت قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزوں، 2 ہی شخصیتیں ہیں. ایک شخصیت وہ ہے جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا، اور ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کو محمد نے بچپن سے دیکھا. جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا اسے ابو طالب کہتے ہیں، جسے محمد نے بچپن سے دیکھا اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام ہے اور پیغمبر اسلام کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. آپ ذرا غور کریں، کسی اور کو اللہ نے اسوہ قرار نہیں دیا، کسی اور کو اللہ نے اسوہ قرار نہیں دیا. یہ بات میں اکثر آج کل مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں اور کسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو سنیے سب کی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سب کی سنیے. کوئی عالم کہہ رہا ہو، کوئی امامے والا کہہ رہا ہو، کوئی ٹوپی پہن کے کہہ رہا ہو، کوئی شیروانی پہن کے کہہ رہا ہو، کوئی شاعر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو،
آپ دیکھیے یہ بات بالکل پریکٹیکل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں نہ رکھا تو کبھی میدان عمل میں آپ ثابت قدم رہ نہ پائیں گے، اور نہ حرام سے بچ پائیں گے اور نہ گناہوں سے بچ پائیں گے۔ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ اچھی بات کوئی بھی کہے، آپ سنیں سب کی، لیکن معصوم کے علاوہ کسی اور کو نمونہ عمل قرار نہ دیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، بھئی ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہیں پہ کھاتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یعنی لوگوں کو جو دھوکہ ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اور ان کو دیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، جن کے نام کے ساتھ اتنے القابات ہیں ان کو دیکھا ہے، جن کے نام کے ساتھ اتنے خطابات ہیں ان کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو نمونہ عمل بنایا ہے وہ صرف معصوموں کو بنایا ہے، غیر معصوم کو اللہ نے نمونہ عمل نہیں بنایا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ نے کچھ غور کیا تو ہمیشہ اللہ نے معصوموں کو نمونہ عمل بنایا ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارا دین ہے کہ ہم نے کبھی کسی غیر معصوم کو نمونہ عمل نہیں سمجھا، چاہے وہ پیغمبر کے صحابی ہو یا پیغمبر کی ازواج ہو، ان کو ہم نے کبھی نمونہ عمل نہیں سمجھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے رسول اللہ کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اب تو لوگ کھلم کھلا اٹیک کر رہے ہیں، کھلم کھلا توہین کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی۔ بہرحال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر دوسرے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اب تو آپ ہی میں سے ایک آدمی سامنے آ گیا۔ میں نے عشرہ اولیٰ میں ایک جملہ کہا تھا کہ بھیا ہم تو آدمی ہیں، آدم کے گھر میں قابیل پیدا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ہم تو آدمی ہیں، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں غور کیجئے، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، کہ بہرحال اگر ہماری قوم سے وابستہ کسی آدمی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تو دنیا یہ دیکھے کہ ہم نے کتنے جلدی اسے چھوڑا۔ دیکھیں اصل مسئلہ تو یہی ہے بھائی، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کبھی پوری قوم نے چھوڑ دیا، پوری ملت نے چھوڑ دیا، اس معاملے میں سب ہم زبان ہے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کہا بھائی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے لہذا ہم نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ بس عزیزو یہی مسئلہ ہے کہ جو عمل ہمارا اس دور میں سامنے آیا ہے، اگر شروع سے مسلمان اسی بات پہ عمل کرتے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے چھوڑ دیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہی مسئلہ، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد پر، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے چھوڑ دیں۔ تو اگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو چھوڑ دیتے تو آج مسلمانوں میں اتنے فرقے ہی نہ ہوتے، آج اتنے اختلافات ہی نہ ہوتے، اتنے فسادات ہی نہ ہوتے۔ آپ ذرا غور تو کریں، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا آپ سورہ تحریم پڑھیں، سورہ تحریم پڑھیں۔ سورہ تحریم میں خداوند عالم کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے بلال صاحب کے گھر میں یہ مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اکثر جب لوگ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ نے داخل خارج کرا لیا ہے۔ اب یہاں شعراء بیٹھے ہیں، اب یہ ترکیب ان کی نظر میں صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، لیکن جو قانون داں حضرات ہیں ان کی نظر میں تو بالکل۔ سلمان بھائی ایک صلوات پڑھیں پر محمد ہے نہیں؟ سلمان بھائی بیٹھے ہوئے، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے نا، انہوں نے کہا بھئی آپ نے داخل خارج کرا لیا۔ یہ داخل خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، انہوں نے کہا بھئی کسی دلت کی زمین آپ نے خرید لی ہے، اس کا داخل خارج نہیں ہو پائے گا، یعنی رجسٹری تو ہو جائے گی لیکن داخل خارج نہیں ہو پائے گا۔ اس میں بھی اور بھی قاعدے اور قوانین ہیں کہ اگر اس میں آتی ہے LDA میں تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے داخل خارج کرا لی۔ داخل خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس سے کوئی زمین خریدی ہے تو لیجر میں اس کے نام سے یا اس کے نام سے خارج ہو جائے اور ہمارے نام میں داخل ہو جائے، اسی کا مطلب تو ہے داخل خارج۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں میں بڑا زور ہے کہ وہ بعض ازواج رسول کو آیہ تطہیر میں داخل کر دیں۔ غور کیجئے گا،
دیکھیے عزیزوں، داخل خارج کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کہیں سے خارج نہ ہوگی وہ پراپرٹی تو پھر آپ کے لیجر میں داخل بھی نہ ہو پائے گی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. اب جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ازواج کو آیہ تطہیر میں داخل کر دیں، ارے بھیا پہلے سورہ تحریم سے خارج تو کرو. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. یعنی بڑی سمپل سی بات ہے. آپ ذرا غور تو کریں کہ پیغمبر اسلام اپنی ایک زوجہ کے گھر میں آتے ہیں اور وہاں ایک دوسری زوجہ بھی موجود ہے. ان دونوں کا تذکرہ سورہ تحریم میں ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں طے کیے ہوئے ہیں اور وہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. بہت سی باتیں اور بھی بیان ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے ہلکی بات یہی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد جو ممبر سے بیان ہو سکتی ہے. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیے میرے خیال میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں میرا اشارہ سمجھ گئے کہ اگر آپ تفسیر میں پڑھیں تو اور بھی بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں لیکن جو بات ممبر سے بیان ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دونوں ازواج جو ہیں وہ پیغمبر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں. ایک قسم کا گوند ہوتا تھا مغافیر جو بعض لوگ استعمال کرتے تھے دوا وغیرہ میں، اور تو بڑی شدید قسم کی بدبو ہوتی تھی. تو وہ کہنے لگی پیغمبر سے کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں اس لیے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور آپ معاذ اللہ مغافیر کھا کے آئیں. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو مسلمان بڑے ہلکے میں لیتے ہیں. آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ دونوں ازواج کہہ رہی ہیں کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں. آپ نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں مغافیر کھا کے نہیں آیا اور یہ دونوں ازواج ہیں وہ ضد کر رہی ہیں کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں کھایا اور یہ کہہ رہی ہیں کھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغمبر اسلام کو جھٹلا رہی ہیں یا نہیں جھٹلا رہی ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ پیغمبر اسلام کو جھٹلا رہی ہیں یا نہیں جھٹلا رہی ہیں؟ ایک جملہ کہوں گا کہ اگر مسلمان غیرت دار ہوتے تو اسی دن یا تو محمد کو چھوڑ دیتے یا ان دو کو چھوڑ دیتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. غیرت دار ہوتے ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ جہاں تک نمونہ عمل کا سوال ہے تو نمونہ عمل اللہ نے پیغمبر اسلام کو بنایا اور پھر یہ سلسلہ معصومین کے سلسلے میں آگے بڑھتا رہا. ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کے بعد ایک معصوم آتا رہا، امام آتا رہا اور ان کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا. اور الحمدللہ ہم نے نماز کے لیے ان کی طرف رجوع کیا، روزے کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا، حج کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا. دیکھیے بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا تو بڑا اچھا لگتا ہے جو آپ سنتے ہیں کہ بھائی وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں تو اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام ہے. اس طرح کے جذباتی جملے کہہ رہے ہیں اور ہماری قوم کے لوگ بھی ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں بھی کوئی کیا پڑھے گا جو مثلا قادری صاحب نے پڑھ دیا اور فلاں نے پڑھ دیا اور فلاں نے پڑھ دیا. ارے بھیا سیدھی سیدھی بات ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جب جس کو آپ امام کہہ رہے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام ہے تو پھر نماز ویسی نہ پڑھیے جیسی ابو حنیفہ نے پڑھی، ویسی پڑھیے جیسی امام جعفر صادق نے پڑھی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یعنی یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ شریعت کہیں اور سے لیں گے اور محبت کا دعویٰ کسی اور سے کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو آیا مودت میں محبت کے بجائے مودت کا لفظ آیا ہے یہ اسی لیے آیا. آپ غور کر رہے ہیں اگر محبت کا لفظ آ جاتا تو محبت کا دعویٰ تو سبھی کر رہے تھے. مودت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں گے اور دین بھی انہی سے حاصل کریں گے، کسی اور سے حاصل نہیں کریں گے. نماز ان سے حاصل کریں گے، روزہ ان سے حاصل کریں گے. اب آپ ذرا غور فرمائیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. بس بات تمام ہو رہی ہے کہ ہمارے امام چہارم جو سید الساجدین کہلاتے ہیں، زین العابدین کہلاتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ 35 سال تک امام کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے. یعنی عالم یہ کھانا سامنے آیا تو روئے اور پانی سامنے آیا تو روئے اور ناقہ دیکھ لیا تو روئے اور کسی کے ہاتھ میں نیزہ دیکھ لیا تو روئے اور ناقہ دیکھا تو روئے اور گھوڑا دیکھا تو روئے اور کسی کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو روئے. اور جب کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی ہم نے نیزہ دیکھا تو وہ نیزہ یاد آ گیا جس پر ہمارے بابا کا سر نصب تھا، اور ناقے کو دیکھا تو وہ ناقے یاد آ گئے جس پر بیویوں کو بے ردا سوار کیا گیا. کھانے کو دیکھا تو کربلا کے بھوکے یاد آ گئے اور پانی کو دیکھا تو کربلا کے پیاسے یاد آ گئے. تو یہ سارے اقوال اپنی جگہ کے اوپر ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جو 35 سال اپنے بابا پر رویا
وہی سید الساجدین ہے اور وہی زین العابدین. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی آپ شاید غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو 35 سال تک، خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سید الساجدین کا مطلب کیا ہوا کہ ساجدین کا سردار، سجدہ کرنے والوں کا سردار. زین العابدین کا مطلب کیا ہوا کہ عابدین کی زینت. تو ساجدین کا سردار اور عابدین کی زینت وہ ہے کہ جو 35 سال تک اپنے بابا پر روتا رہا. اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ امام زین العابدین کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ بغیر امام حسین پر روئے ہوئے نہ سجدہ قابل قبول ہے نہ عبادت قابل قبول ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہی سید الساجدین اور یہی زین العابدین، یہی سید الساجدین ہے اور یہی زین العابدین ہے. ابھی آپ دعائے توسل پڑھ رہے تھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے چوتھے امام صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ، دیکھیں کبھی کبھی لوگ ان چیزوں کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آل محمد کی فضیلت برداشت ہی نہیں ہوتی. بہت سے واقعات ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ کچھ لوگ بنیادی طور پر ایسے ہیں کہ جن کو سرکار امیر المومنین کا نام ہی برداشت نہیں. یعنی کچھ کہا جائے یا نہ کہا جائے لیکن ان کو شاید نام ہی برداشت نہیں ہوتا. ادھر علی کا نام آیا انہوں نے اختلاج ہونے لگا، اہل بیت کا ذکر ہوا اور وہ مختلج ہونے لگے. ایک صلوات پڑھ پر محمد اختلاج ہونے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. لیکن وہی اسی قسم کے لوگ جو ہیں وہ ائمہ سے منسوب جو دعائیں ہیں ان کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان دعاؤں کے جو الفاظ ہیں ان کو بنیاد بنا کے ائمہ کے اختیارات سے انکار کرنے لگتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اپنی دعا میں یہ کہا ہے اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ کہا ہے اور انہوں نے تو دعا میں اس طرح سے عاجزی کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے تو دعا میں اس طرح کی بات کہی ہے کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال جو آپ ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ دعاؤں میں ایسا کیوں کہتے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ تو عجیب و غریب بات ہے. خدا کریے بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی تھوڑا سا عقل استعمال کر کے سورہ حمد پڑھ لے تو کبھی اس قسم کی باتیں نہ کرے. دیکھیں بہت سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے. دیکھیں عزیزوں مثلا قل هو اللہ احد، وہاں تو قل آیا ہے. قل کا مطلب کہہ دو، قل کا مطلب کہہ دو. تو یہ تو بندے سے کہا جا رہا ہے کہ کہو، لیکن سورہ حمد میں کہیں قل ول نہیں ہے. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا کہ سورہ حمد میں کہیں قل نہیں ہے، کہہ دو نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد جو ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جو قیامت کا یعنی یوم الدین کا مالک ہے. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ نہیں عزیزوں شاید ویسے آپ نے سنا ہی نہیں جیسے میں سنانا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ میں کہا بھائی بے شک اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ جو ہے وہ کس سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اگر اس سے پہلے قل آیا ہوتا تو آپ کہتے کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کہو، لیکن یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جواب دینا یہی آئے گا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے تواضع کرو، اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے اپنے اخلاص کا اظہار کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، تم کہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود بندے کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر.
یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ جو معصومین نے دعائیں تعلیم کی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ معصومین کے اختیارات پہ حملہ نہ کریں. یہ دعائیں نہیں ہیں، بلکہ کیونکہ اللہ نے ان کو، اب دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو امت وسط قرار دیا ہے، لہذا یہ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. صرف اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ، جس میں امام نے بتایا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں بات کرو تو کیسے کرو، گفتگو کرو تو کیسے کرو، اپنی ڈیمانڈ اللہ کی بارگاہ میں رکھو تو کیسے رکھو، کس طرح سے بات کرو، یہ سکھایا جا رہا ہے. عزیزو ہمارے امام، بس ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص نے امام سے پوچھا، بڑی طویل روایت ہے، میں ساری باتیں چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہیں اور شعراء ہیں، کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کے بارے میں جانتے ہیں، آپ صلاۃ کو پہچانتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا، اور ہم نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا. تو اس نے صلاۃ کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں امام سے بہت سے سوالات کیے. آخر میں اس نے جو 2 سوال کیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ تکملہ نماز کیا ہے، یعنی نماز جو مکمل ہوتی ہے وہ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تکملہ نماز ہے ہم پر صلوات، ہم پر صلوات. تو بغیر صلوات کے نماز قبول والا معاملہ نہیں، بلکہ نماز ہی نہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہے، نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں یہی حدیث تو بار بار ہمیں سنائی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز کے سلسلے میں کہ ان قبل ما سوا ان رد ما سوا، کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. تو یہ نہیں فرمایا کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل رد. یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا. ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد پر. یعنی نماز نہ پڑھنے والے تو قابل ذکر ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے جو نہیں پڑھتے. بلکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا جنہوں نے پڑھی یا جنہوں نے نہیں پڑھی، نہیں، پڑھنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس لیے کہ اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ رد تو ہر عمل رد. تو اسی لیے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا نماز کیسے قبول ہوتی ہے، سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سبب قبولیت نماز ہے ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یعنی آپ جا کے دیکھیے جتنی کتابوں میں آپ کو امام چہارم کا تذکرہ ملے گا، اس میں کوئی اور واقعہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ واقعہ ہر جگہ تحریر، یہ ہر جگہ تحریر ہے. اور امام نے یہ فرمایا کہ اظہار برات، خالی برات نہیں، غور نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خالی برات نہیں بلکہ اظہار برات، یعنی برات کا اظہار. تو اب سمجھ میں آیا کہ جب تک ولایت کا اقرار نہ کیا جائے اور اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات نہ کیا جائے، اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور جب تک نماز قبول نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ امام چہارم سرکار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں یا ان سے متعلق جشن میں اس سے بڑا کوئی اور پیغام نہیں ہو سکتا کہ بغیر اقرار ولایت کے اور بغیر اظہار برات کے دشمنان آل محمد کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور نماز قبول نہیں ہوتی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. تو بہرحال آج یہ جشن ہو رہا ہے امام کے سلسلے میں، شعراء بھی آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے. خداوند عالم ان کے کلام کو بھی قبول فرمائے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور بانیان محفل اور جو حاضرین محفل ہیں خداوند عالم ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جی واسطہ محمد و آل محمد کے جلد از جلد
ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وعلی